بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت میں مصر کے شہر سکندریہ میں ایک پادری کی بیٹی رہتی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ اس وقت کے مورخین لکھتے ہیں کہ سکندریہ شہر میں اس وقت اس پادری کی بیٹی سے کوئی بھی زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی نہیں تھی۔ حتیٰ کہ اس کے بارے میں اتنا مشہور ہے کہ جب پادری کی بیٹی اپنے بابا کے پاس کلیسا میں اس سے ملنے کے لیے جاتی تھی تو راستے میں لوگ کاروبار چھوڑ کر اس کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور وہ اتنی حیا والی لڑکی تھی کہ نظریں جھکائے راستے سے گزر جاتی اور کسی نوجوان کی طرف نہ دیکھتی۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے ذمہ دار اور چودھری بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کے لیے تڑپتے تھے، بلکتے تھے، لیکن اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی مرد کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی نام کی تو عیسائی تھی، لیکن اس کا کردار مسلمانوں سے کم نہیں تھا۔ وہ مسلمانوں کے اخلاق اور بہادری سے بے حد متاثر تھی، اور اسے اسلام کی بہت سی باتوں نے بہت متاثر کیا ہوا تھا، لیکن اپنے بابا کی وجہ سے وہ اپنا مذہب تبدیل نہ کر سکی۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کے شہر سکندریہ میں ایک قلعے کو فتح کیا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک سپر سالار کو اس قلعے کا حاکم بھی مقرر کر دیا تھا۔ وہ قلعے کا حاکم ظاہری طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بہت رحم دل اور لحاظ والا لگتا تھا، لیکن سلطان نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک عیاش انسان ہے۔ ہر انسان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن باہر سے دیکھنے پر انسان کو وہ چیزیں نظر نہیں آتیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سپر سالار کو قلعے کا حاکم مقرر تو کیا، اور قلعے کا سارا نظام اس کے اختیار میں دینے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے قافلے کے ساتھ دوبارہ مصر کے شہر قاہرہ میں واپس آ گئے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور وہ قلعے کا حاکم آئے روز کسی نہ کسی کنواری لڑکی کو اپنے قلعے کے کمرے کی زینت بناتا تھا۔ اس کے خطرناک فوجی سکندریہ شہر کی گلی محلوں قصبوں میں پھرتے، اور ان کو جو بھی کوئی خوبصورت لڑکی نظر آتی وہ اس کو لے کر اس قلعے کے حاکم کے پاس لے جاتے، اور اپنا انعام اور اکرام اس قلعے کے حاکم سے وصول کرتے، اور اسی طرح وہ قلعے کا حاکم سکندریہ شہر کی عزت کو تار تار کرنے لگا۔ وقت گزرتا رہا کہ چند دنوں میں پادری کی بیٹی کے حسن کی شہرت اس قلعے کے حاکم تک جا پہنچی، تو اس پادری صاحب کے نام ایک پیغام لکھا اور اس سے کہا کہ پادری صاحب، میں آپ کے مذہب کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، لہٰذا آپ اپنی بیٹی کو ایک دلہن کی طرح تیار کر کے ڈولی میں بٹھا کر فلاں دن میرے قلعے میں لے آئیں، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہارے کلیسا کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی آگ لگا دوں گا، اور لوگوں کے لیے تمہیں نشان عبرت بنا دوں گا۔ جب یہ خبر پادری صاحب کے پاس پہنچی تو پادری صاحب کے گھر میں یہ خبر قیامت بن کر ٹوٹی، اور پادری صاحب نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلا لیا اور کہا، تم میری ایک اکلوتی بیٹی ہو، اور ساری زندگی تمہیں کسی نامحرم مرد نے نہیں چھوا۔ میں نے تمہیں اتنے ناز اور نخروں سے پالا ہوا ہے، لیکن اپنے مذہب کو بچانے کی خاطر میں تمہیں قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اگر میں تمہیں اس قلعے کے حاکم کے پاس لے کر نہ گیا تو وہ میرے کلیسا کو آگ لگا دے گا۔ یہ سن کر پادری کی بیٹی نے کہا کہ بابا جان، آپ قلعے کے حاکم کے پاس جائیں اور ان کو کہیں کہ مجھے 15 دن کا وقت دے دے۔ 15 دن کے بعد آپ میری ڈولی اٹھا کر قلعے میں لے جانا، میں آپ کی بات ماننے کے لیے بھی تیار ہو جاؤں گی۔ پادری اس وقت گھوڑے پر سوار ہوا اور اس قلعے کے حاکم کے پاس پہنچ گیا اور اسے کہا کہ بے شک میں تیری طاقت سے واقف ہوں، اور آپ مجھے 15 دن کا وقت دے دیں۔ 15 دن کے بعد میری بیٹی تمہارے بستر کی زینت بنے گی۔ پادری پہلے بھی مسلمانوں سے سخت نفرت کرتا تھا، اور اب اس قلعے کے حاکم کے پاس
اور اس کے سلوک کی وجہ سے اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے مزید کافی نفرت پیدا ہو چکی تھی، اور اس لڑکی کے دل میں بھی جو تھوڑی بہت مسلمانوں کے لیے محبت تھی وہ بھی نفرت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ پہلے تو وہ مسلمانوں سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ پادری کی بیٹی گھوڑے پر سوار بغیر کوئی منزل جانے سفر پر روانہ ہو گئی۔ چلتے چلتے پادری صاحب کی بیٹی کا گزر ایک ایسے گاؤں سے ہوا۔ اس گاؤں میں لوگ کہہ رہے تھے کہ جمعہ والے دن ہماری سلطنت کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ مسجد میں یہاں جمعہ پڑھانے آئیں گے۔ جو بھی کوئی فریادی ہوگا وہ اپنی فریاد لے کر مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو جائے تو سلطان اس کی فریاد کو ضرور بالضرور پورا کریں گے۔ یہ سن کر پادری کی بیٹی بڑی ہی خوش ہو گئی اور اسی وقت بازار گئی اور ایک شاہی لباس خریدا اور ایک شہزادے کے لباس پہن کر گھوڑے پر سوار جمعہ کے دن مسجد کے باہر کھڑی ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد سے نکلنے لگے تو اتنے میں ایک سپاہی نے آواز لگائی، سلطان باہر تشریف لے کر آ رہے ہیں، جن جن لوگوں نے فریاد سنانی ہے وہ ایک قطار میں کھڑے ہو جائیں۔ تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنی اپنی فریاد سنانے لگے۔ فریادیوں کی سنتے 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 سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب آخری فریادی پر پہنچے تو سلطان نے جیسے ہی پادری کی بیٹی کے ہاتھوں کو دیکھا تو سلطان سمجھ چکے تھے کہ یہ ایک نوجوان لڑکی روپ بدل کر شہزادی کی شکل میں کھڑی ہوئی ہے۔ سلطان نے اس وقت اپنے ایک محافظ کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو کل صبح میری عدالت میں حاضر کرو اور میں اس کو وہاں پر اس کی فریاد میں وہاں پر سنوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں اگلی صبح پادری کی بیٹی کو حاضر کیا گیا تو پادری صاحب کی بیٹی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ساری بات تفصیل سے سنائی اور کہا کہ حضور، اگر مجھے قلعے کے حاکم نے چھو بھی لیا تو میرے بابا کی ساری زندگی کی کمائی گئی عزت خاک میں مل جائے گی۔ میں بروز محشر اپنے خدا سے مسلمانوں کا شکوہ کروں گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا سر جھک گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو کہا کہ تم اس کی خواہش کے مطابق تیار ہو کر ڈولی میں بیٹھنے کے لیے بالکل بھی تیار ہو جاؤ، مت گھبراؤ، تم مجھ پر بھروسہ کرو، تیری عزت کو ذرا بھی آنچ نہیں آئے گی۔ پادری کی بیٹی نے سمجھا کہ شاید قلعے کے حاکم کی طرح سلطان بھی ایک عیاش انسان ہے۔ وہ مایوس ہو کر اپنے گھر کو واپس لوٹ گئی۔ 15 دن گزر 15ویں دن پادری کی بیٹی کی ڈولی قلعے کے اندر پہنچی تو اس قلعے کے حاکم نے کہا کہ ڈولی کو اندر لانے سے پہلے میں قلعے کے بازار میں موجود بھکاریوں کو سونے کے سکے بانٹنا چاہتا ہوں تاکہ وہ مجھے خوش کر کے دعائیں دے سکیں۔ جیسے ہی قلعے کے حاکم نے قلعے کی چھت سے کھڑے ہو کر سونے کے سکے پھینکے تو اتنے میں ایک فقیر سامنے آیا اور کہا کہ حضور، آج آپ کی مراد پوری ہونے والی ہے، لہٰذا آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے انعام دے دیں۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ میں نے اتنے بھکاریوں کو سونے کے سکے دیے، تم بھی ان میں سے اٹھا لو۔ تو اس نے کہا کہ حضور، کیا آپ آج کی مراد نہیں پورے ہونے والی؟ آج آپ کی دلی مراد نہیں پورے ہونے والی؟ اگر پوری ہونی ہے تو آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے انعام دے دیں، کیونکہ قلعے کے حاکم کی خواہش پوری ہونے والی تھی۔ سکندریہ کی سب سے خوبصورت و حسین و جمیل لڑکی، جس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے بڑے بڑے ذمہ دار، بڑے بڑے تاجر اور وڈیرے تڑپتے تھے، وہ آج اس کے بستر کی زینت بننے والی تھی۔ لہذا خوشی میں آ کر وہ اسی وقت دوڑتا ہوا نیچے آیا اور ایک تھیلی سے چند سکے نکال کر اس فقیر کو دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اتنے میں ایک تیز تلوار میان سے نکلی اور اسی وقت اس تیز دھار تلوار نے اس قلعے کے حاکم کا ہاتھ کاٹ دیا اور وہ درد سے چلانے لگا، کراہنے لگا۔ قلعے کے اندر ہلچل سی مچ گئی تھی تو جب اس بھکاری نے اپنے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو وہ اس کپڑے کے نیچے کوئی اور نہیں تھا بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھے،
اور اتنے میں اس لڑکی کی ڈولی اندر پہنچی تو اس نے قلعے کے حاکم کا کٹا ہوا ہاتھ دیکھا اور سلطان کو دیکھا تو اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ہاتھ باندھ کر معافی مانگنے لگی اور کہا کہ بے شک میں مسلمانوں کے سلطان سے بدظن ہو گئی تھی، لہٰذا آج آپ کے انصاف نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ اور اسی وقت وہ پادری اور اس کی بیٹی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے انصاف کو دیکھ کر، اس کی امانت کو دیکھ کر اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ ناظرین کرام، یہاں آپ کو ایک اور سبق آموز اور دلچسپ واقعہ سناتے ہیں کہ مصر کے شہر سکندریہ میں ایک درزی رہتا تھا۔ اس درزی کی مصر کے ایک بڑے بازار میں دکان تھی۔ وہ درزی ادھیڑ عمر شخص یعنی بزرگ تھا، لیکن اس کام میں اتنی طاقت تھی کہ بڑے بڑے وزیروں، ذمہ داروں کے لباس اس درزی کے پاس سے تیار کیے جاتے تھے۔ لیکن اس درزی کے بارے میں یہ بات بہت زیادہ مشہور تھی کہ اگر کوئی غلطی سے یا چاہے جان بوجھ کر اسے سونے کے سکے کی جگہ کھوٹے سکے بھی دے کر چلے جاتے ہیں تو اس نے کبھی منع نہیں کیا اور وہ کھوٹے سکے بھی لے لیتا تھا، اور اسی طرح ان کھوٹے سکوں کو بھی اصل سمجھتا تھا۔ اس درزی کے بارے میں بہت زیادہ مشہور ہو گیا کہ وہ کھوٹے سکے بھی وصول کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کی شہرت کی وجہ سے اس کو دن میں اس کی آدھی کمائی سے زیادہ لوگ کھوٹے سکے دے کر چلے جاتے ہیں۔ یعنی کہ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر اسی بازار سے ہوا تو سلطان نے اسی درزی کو ایک گاہک سے سونے کے سکے کے ساتھ کھوٹے سکے لیتے ہوئے دیکھ لیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی حیران ہوئے، پریشان ہوئے، کیونکہ سلطان کی آنکھ نے دیکھ لیا تھا کہ ایک گاہک درزی کو سونے کے سکوں کے ساتھ ساتھ کھوٹے سکے بھی دے رہا ہے۔ اس بات کی خبر درزی کو بھی لگ گئی تھی، لیکن اس درزی نے سونے کے سکوں کے ساتھ ساتھ وہ کھوٹے سکے بھی اس سے وصول کر لیے۔ سلطان بڑا حیران ہوا اور بازار کے لوگوں سے پوچھا، کیا یہ درزی بے وقوف ہے؟ اس نے کھوٹے سکے کیوں وصول کیے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور، ہمیں یہ کوئی عجیب آدمی لگتا ہے، یہ تقریباً کئی سالوں سے لوگوں سے سونے کے سکوں کے ساتھ ساتھ کھوٹے سکے بھی وصول کرتا ہے۔ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی کہ آخر اس کے گھر کا نظام کیسے چلتا ہے، یہ گھر کو کیسے چلا رہا ہے۔ عصر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، بازار کے تاجر اور اپنی اپنی دکانیں بند کرنے لگے تھے۔ اتنے میں اس درزی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، چند لمحوں کے لیے دکان کا خیال رکھنا، میں ابھی واپس آتا ہوں، اور اپنے گھوڑے پر سوار کھوٹے سکے لے کر وہاں سے وہ روانہ ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا کہ یہ آدمی کھوٹے سکے لے کر آخر کہاں جا رہا ہے، ان کھوٹے سکوں کا وہ کیا کرے گا؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہو، بہت بڑا المیہ ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کا پیچھا کرتے کرتے گئے تو وہ دور دراز ایک ندی کے پاس گیا، اور ندی کے پاس جا کر اس نے اپنا ہاتھ منہ دھویا، اور ہاتھ منہ دھونے کے فوراً بعد اس نے وہ کھوٹے سکے اس پانی کے اندر بہا دیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ آخر یہ درزی کس قسم کا انسان ہے، پہلے لوگوں سے جان بوجھ کر کھوٹے سکے لیتا ہے، خریدتا ہے، پھر ان کھوٹے سکوں کو اس ندی کے اندر بہا دیتا ہے۔ آخر کون ایسا تاجر ہوگا جو اپنا نقصان خود کرتا ہوگا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ واپس بازار میں آ گئے اور اپنا کام سر انجام دینے کے بعد اس درزی کے پاس گئے اور کہا کہ محترم، میں نے بازار کے لوگوں سے آپ کے بارے میں پوچھا، حتیٰ کہ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ تم لوگوں سے جان بوجھ کر کھوٹے سکے لیتے ہو اور پھر جان بوجھ کر اس کو ندی میں بہا دیتے ہو۔ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا المیہ ہے؟ کیا تم مجھے اس راز کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ حضور، چند سال پہلے میری دکان کے ساتھ ساتھ ایک بوڑھے موچی کی دکان بھی تھی۔ ایک دن گاہک میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے لباس اٹھایا، اور اس کے بدلے میں اس نے مجھے 5 سونے کے سکے دیے۔ تو ان 5 سونے کے سکوں میں 2 سونے کے سکے کھوٹے تھے اور 3 اصلی تھے۔
میں نے اسی وقت 2 سکے اسے واپس کر دیے اور کہا تم مجھے اصلی سونے کے سکے دو۔ وہ گاہک چالاک تھا، اس نے مجھے تو 5 سونے کے سکے اصلی دیے، لیکن اس وقت موچی صاحب نے اپنا جوتا بنوایا تو اس نے وہ 2 سونے کے کھوٹے سکے اس موچی کو دے دیے۔ اس بوڑھے موچی کے سارے دن کی کمائی بھی 4 سے 5 سکے ہوتی تھی اور اس میں وہ 2 سونے کے سکے کھوٹے نکلے۔ وہ بڑا پریشان سا ہو گیا اور مجھ سے کہا کہ آج مجھے کوئی 2 کھوٹے سونے کے سکے دے گیا اور میری نظر کمزور ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کس نے میرے ساتھ یہ فراڈ کیا ہے۔ اس دن سے لے کر آج تک جو بھی مجھے کھوٹے سکے دیتا ہے میں کھوٹا سکہ لے کر رکھ دیتا ہوں اور چاہتا ہوں اس کھوٹے سکے کو میں ندی کے اندر بہا دیتا ہوں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ قیامت والے دن میں اپنے اللہ سے یہ تو ضرور کہہ سکوں گا کہ اے میرے مالک، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار عالم، میں ساری زندگی تیرے لوگوں سے کھوٹے سکے لیتا رہا تاکہ وہ کھوٹے سکے کسی ایسے غریب انسان کے پاس نہ چلے جائیں جن کا ان کھوٹے سکوں کے ساتھ گزارا نہ ہو سکے، اور کم از کم میرے ان کھوٹے سکوں کو لینے سے لوگوں کے پاس کھوٹے سکے تو کم ہو جائیں گے۔ اور ایک طرح کی یہ بھی نیکی تھی، اور اللہ کے کرم سے میرا کاروبار اچھا تھا اور ان کھوٹے سکوں کو لینے کے بعد بھی میرے رزق میں اتنی برکت ہوتی تھی کہ میرا اچھا خاصا گزر بسر ہوتا رہا۔ اس لیے میں لوگوں سے کھوٹے سکے لے کر اس کو ندی میں بہا دیتا تھا تاکہ یہ لوگ مزید کھوٹے سکے دوسرے غریب دکانداروں کو نہ دے سکیں، اور میں ان کھوٹے سکوں کو اپنے پاس بھی نہیں رکھتا تھا کہ کہیں وقت آنے پر میری نسلیں ان کھوٹے سکوں کو مجبوری میں آ کر لوگوں کو نہ دے دیں اور اس کا گناہ میرے لیے گناہ جاریہ بن جائے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ ایک عام درزی کی سوچ سلطان سے بھی کتنی بڑی ہے، اور حقیقت میں یہی لوگ اس عارضی دنیا کے سلطان ہیں جن کا دل بڑا ہے، جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں، جو دوسروں کے لیے فائدہ سوچتے ہیں۔ حقیقت میں ایسے لوگ ہی اشرف المخلوقات کہنے کے صحیح حقدار ہیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔